آج میں آپ کو جو اگلا قصہ ہے وہ شمیس سم شاردیم قدیم کی کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی بھی ہنزا کی قدیم لوک کہانیوں میں سے ایک ہے اور اسے بطور ایک حقیقی واقعہ سمجھا جاتا ہے، اور اس قصے کا آغاز یوں ہوتا ہے۔ ایک چرواہا حسب معمول اپنی بھیڑ بکریوں کو شمیس یا بیابان کی طرف لے جا کر چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے 9 بھیڑ غائب ہو گئے۔ تلاش بسیار کے باوجود کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملا، اور شام ہونے تک مایوسی کے عالم میں واپس گھر کی طرف لوٹا، اور وہ یوں سر جھکائے پریشانی کے عالم میں اس بیابان سے گزر رہا تھا، اور شام کا وقت ہو چلا تھا۔ اتنے میں اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس شخص نے اپنے سامنے ایک عجیب قسم کی خلقت کو دیکھا، اور عجیب و غریب شکل کے لوگ اس کے سامنے سے گزرنے لگے تھے، اور پھر دیکھتے دیکھتے سارے لوگ نزدیک ہی ایک چٹان کے اندر داخل ہونے لگے تھے، اور یہ گڈریا بھی بلا خوف اس خلقت کے ساتھ اس خیال سے اس جگہ داخل ہونے لگا کہ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں اور یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ چھپکے سے ان کے ساتھ چٹان کے اندر داخل ہوا، اور اب اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ عجیب خلقت اسے نہیں دیکھ رہی ہے اور یہ انہیں دیکھ سکتا ہے۔ جو ہی گڈریا چٹان میں موجود بڑے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، گھر کے دائیں بائیں اوپر نیچے چبوتروں پر عجیب و غریب شکلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے کی جگہ یعنی چولہے کے اوپر والا چبوترے پر ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا لباس بھی عجیب طرح کا تھا۔ اس کے گلے میں ہار کے طور پر پنچکی کے پاٹ لٹک رہے تھے، اور لوہے اور پیتل کے بنے ہوئے بہت سارے زیورات گلے اور سر کے ارد گرد بھی لٹکے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ دیو کی بیٹی شاردیم قدیم ہے، اور یہ کہ آج اس کی شادی ہونے والی ہے، اور جو مخلوق دائیں بائیں چبوتروں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ سب کے سب جنات ہیں۔ گڈریا چپکے سے ایک کونے میں بیٹھ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ جنات اسے تو نہیں دیکھ سکتے تھے جبکہ وہ ان کو دیکھ سکتا تھا، اس لیے اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ البتہ اس دوران چند جنات نے احتجاجاً یہ کہا تھا کہ یہاں پر تو انسان کی بو آ رہی ہے۔ اس پر بہت سارے جنات نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن انہیں کوئی انسان کہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ سب اس کے قریب سے گزرتے جاتے تھے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بالآخر وہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ اتنے میں گڈریا اس وقت ششدر رہ گیا تھا جب اس نے اپنے ان 9 گمشدہ بھیڑوں کو دیکھا جو انہیں ذبح کر کے پکائے گئے تھے، اور ان جنات نے جب ان سب کا گوشت کھایا تو اعلان ہوا کہ ان کی ساری ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ گوشت تقسیم کرتے وقت ایک پسلی اندیکھی گڈریے کو ملی تھی، اور گڈریے نے اس کا گوشت کھانے کے بعد خالی پسلی کو اپنے پاس چھپا کے رکھا تھا۔ جب ان 9 بھیڑوں کی ساری ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا تو انہیں اپنے اپنے چمڑوں میں ڈالا گیا اور انہیں ہلاتے گئے۔ اس پر دیکھتے ہی دیکھتے 9 کے 9 بھیڑ دوبارہ زندہ ہوتے گئے۔ دیکھا تو ایک بھیڑوں کی ایک پسلی غائب ہے، تو جنوں نے بہت تلاش کیا لیکن ان پسلی انہیں نہیں ملی۔ وہ پسلی تو گڈریے کے پاس تھی۔ اب جنوں نے مجبوراً اس کی جگہ ایک نقلی پسلی لکڑی کی بنا کر اندر ڈالی اور اسے بھی زندہ کیا، اور یوں 9 بھیڑوں واپس لے جا کر اسی بیابان میں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہوئی، اور پھر سارے جنات اس دلہن کو لے کر باہر نکلنے لگے، اور اس دوران گڈریا بھی چپکے سے باہر نکلا، اور جو ہی باہر آیا بیابان میں اس کے 9 بھیڑوں موجود تھے۔ وہ انہیں لے کر آیا اور گھر والوں کو تمام واقعہ کہہ سنایا جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ کہ جو کچھ اس کے بھیڑوں کے ساتھ گزرا تھا، لیکن گھر والوں کو اس پہ یقین نہیں آیا اور اسے مذاق سمجھا گیا۔ اس پر گڈریے نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے جنات کی دعوت کے دوران جو تیل کھایا تھا، تیل ملے ہاتھوں کو میں نے بعد میں اپنے چوغے کے بازو سے صاف
صاف کیا تھا۔ تم لوگ دیکھ لو، تیل کے یہ داغ یہاں موجود ہیں۔ گھر والوں نے یہ دیکھ کر قدرے یقین کر لیا، لیکن جو اہم واقعہ ثبوت کے طور پر پیش کرنا تھا وہ اس بھیڑوں کی پسلی تھی۔ چنانچہ اس بھیڑوں کو ذبح کیا گیا جس کے اندر واقعی ایک نقلی پسلی تھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر گھر والے بہت حیران ہوئے، اور پھر یہ واقعہ گاؤں کے تمام لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔